بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 اور 19 پڑھیں گے۔ آیت نمبر 18 ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ صم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہرے۔ صم کا معنی کیا ہے؟ بہرے۔ بکم کا معنی کیا ہے؟ عمیٌ کا معنی کیا ہے؟ اندھے ہیں۔ بہرے ہیں یہ منافق کہ یہ حق بات کو سن نہیں سکتے، ان کے اندر حق بات کو سننے کی صلاحیت موجود نہیں، اس لحاظ سے یہ بہرے ہیں۔ بکمن گنگے ہیں کہ یہ حق بات اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتے، اس وجہ سے یہ لوگ گنگے ہیں۔ عمیٌ اندھے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی قدرت کو دیکھ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرشتوں کو اترتے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں اتر رہی ہے۔ اب یہ منافق لوگ یہ اس بات کو بھی نہیں دیکھ سکتے، اس بات کو بھی نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ کی باقی جو قدرتیں ہیں، باقی جو نشانیاں ہیں، تو یہ ان کو بھی نہیں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے۔ فہم پس وہ، فا کا مطلب پس، ہم کا مطلب وہ۔ ہم کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو جمع مذکر غائب ذہن میں ہونا چاہیے، پس وہ۔ لا کا مطلب نہیں، یرجعون لوٹنے والے، یعنی یہ لوگ ایسی کیفیت میں ہیں، ایسی صلاحیت میں ہیں کہ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ حق کی طرف لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ تو یہ ترجمہ ہوا صم بکم عمی فہم لا یرجعون کا۔ او کا مطلب یا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک مثال بیان کی تھی منافقین کی، کہ جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، تھوڑی دیر اس نے اس آگ سے فائدہ اٹھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اچانک اس آگ کو بجھا دیا اور اس کی روشنی کو ختم کر دیا اور وہ اندھیروں کے اندر پڑے رہ گئے۔ ایک مثال وہ تھی۔ دوسری مثال یہ بیان کی، یا مثال ان کی ایسی ہے، کاف کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ، کاف حرف تشبیہ ہے، تشبیہ کہتے ہیں نا جس طرح ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا۔ او یا کاف کا مطلب جیسا کہ، صیبن بارش، صیب کہتے ہیں موسلا دھار بارش کو، تیز بارش کو۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب تیز بارش ہو تو بارش کے پانی کی وجہ سے بھی ایک اندھیرا چھاتا ہے، ایک ابر سا وہ فضا میں آ جاتا ہے۔ یا موسلا دھار بارش ہو، مین کا مطلب سے، السماء کا مطلب آسمان۔ او کا صیب من السماء، یا موسلا دھار بارش آسمان سے، فی فی الگ ہے، ہی الگ ہے، فی کا مطلب میں، ہی اس، ظلمات اندھیرے، اندھیرے ہیں۔ اب بادل کا اندھیرا، بارش کا اندھیرا، اور اگر رات ہے تو رات کا اندھیرا، تو فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، اندھیروں کی کئی تہیں جمی ہوئی ہیں۔ واو کا مطلب اور، راعد کا مطلب کڑک، واو کا مطلب اور، برق کا مطلب بجلی، یعنی جب بارش برستی ہے تو اس میں پھر بادل گرجتے ہیں، تو یہ جو بادل کا گرجنا ہے اس کو راعد فرمایا، کڑک اور بجلی۔ اب دیکھیں کہ بارش ہو رہی ہو اور اس میں بادل کڑکیں تو کس طرح ایک خوفناک صورت بن جاتی ہے۔ تو ان منافقوں کی کیفیت ہر وقت ایسی رہتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ظلمات میں ہیں، اندھیروں میں ہیں، کفر کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا، اور پھر ہر وقت ان کے دل میں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے متعلق اطلاع نہ ہو جائے، ہمارے متعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ وحی نہ بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے میں اس بات کو بھی بیان فرمایا، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ
کہ منافق ہر وقت اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے متعلق کوئی صورت نازل نہ کر دی جائے۔ یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، یہ اصابع لفظ الگ ہے، ہم لفظ الگ ہے۔ اصابع یہ اصبع کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انگلیاں۔ یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی کا مطلب میں، آذان یہ اذن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے کانوں، ہم فی آذانہم، اپنے، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، یعنی وہ جو بجلی کی کڑک ہے اور اس کی جو بجلی یعنی بجلی جو کڑکتی ہے تو اس کے خوف سے وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں کہ ہم وہ آواز نہ سن سکیں۔ تو ان کی کیفیت حق کو سننے کے وقت بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں کہ کہیں حق کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی بھی کیفیت یہ بیان فرمائی کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، اور جب میں ان کو سمجھاتا تھا تو یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے تھے کہ کہیں حق بات ان کے کانوں میں داخل نہ ہو جائے، حق بات کو سن نہ لیں۔ تو اللہ نے ان کی کیفیت بھی ایسے بتائی کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کہ وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق، من کا مطلب سے، الصواعق کا مطلب کڑک، حذر، حذر کا مطلب ہوتا ہے ڈر، الموت، موت، من الصواعق حذر الموت، کڑک سے، موت سے ڈرتے ہوئے، موت کے ڈر سے وہ انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی سخت یہ جو کڑک ہے اس کی وجہ سے ہماری موت واقع ہو جائے، ہم اس بات کو سن ہی نہ سکیں، سنیں ہی نہ۔ واللہ، اور اللہ، واو کا مطلب اور، اللہ، اللہ جل جلالہ جل شانہ، محیط، احاطہ کیے ہوئے ہیں، بالکافرین، با کا مطلب ساتھ، الکافرین کا مطلب کافر، جمع آئے گا نا۔ واللہ، اور اللہ، محیط، احاطہ کیے ہوئے ہیں، بالکافرین، کافروں کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ کسی صورت بھی اللہ کی گرفت سے نکل نہیں سکتے۔